السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈیلی وظیفہ روٹین کی طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ کے لیے ایک مختصر سا عمل لایا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے، یہ کس کے مثانے کے اندر پتھری ہوتی ہے یا بار بار پیشاب آنا، یعنی بسترے پر کر دینا، بار بار پیشاب آنا، اس کے لیے میں ایک مختصر سا عمل لایا ہوں۔ وہ عمل میں آپ کو قرآن مجید میں سے بتاؤں گا، تو آپ نے میری پوری ویڈیو جو ہے نا واچ کرنی ہے، سننی ہے، درمیان میں سے سکپ نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ پوری نہیں سنیں گے تو عمل کو آپ کا معلوم نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ میری ویڈیو پوری سنیں گے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے سپورٹ دیں گے تو میں آگے چلوں گا، اگر آپ مجھے سپورٹ نہیں دیں گے تو میں کیسے آگے چلوں گا؟ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو اس قرآن مجید کی آیت نکالتا ہوں۔ یہ آیت ہے، میں نکال رہا ہوں۔ وہ آیات یہ ہے جو میں نے ابھی نکالی ہے، یہ ہے 29 سپارہ، یہ سورۃ الحاقۃ ہے، تو اس کی آیت نمبر 14 یہ ہے۔ یہاں سے شروع ہوتے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہاں تک پڑھیں، یہاں سے شروع کرنی ہے اور یہاں ختم کرنی ہے۔ آپ نے یہ آیت اس کے لیے ہے جو مثانے کے اندر پتھری ہوتی ہے، یہ آیت، یہ علی آیت جو مثانے کے اندر پتھری ہوتی ہے نا، یہ اس کے لیے آیت ہے۔ آپ نے اس کو 4 مرتبہ مثانے والے جس کی پتھری اس پر دم بھی کرنا ہے، اور 4 مرتبہ اس کو سفید کاغذ پر لکھ کر آپ نے روزانہ پلانی ہے۔ روزانہ پلاتے رہیں اور انشاءاللہ العزیز پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکلے گی۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ سلسل بول بیماری کو کہتی ہیں، جو بسترے پر انسان کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آیت لایا ہوں قرآن مجید میں سے، وہ 12ویں سپارے کی آیت ہے، تو وہ سورۃ ہدیٰ، یہ دیکھیں سورت ہے، سورت کا نام لکھا ہوا ہے، یہ 12واں سپارہ ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے وکیلا یا ارض، تو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کو بھی آپ نے مریض کو 4 مرتبہ لکھ کر سفید کاغذ پر، تو آپ نے اس کو روزانہ پلانی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اور اسی آیت کو 4 مرتبہ پھر لکھ کر اس کا تعویذ بنائیں، اور ریگزین کے اندر اس کو ڈال کر اس کا تعویذ بنانا ہے۔ پہلے آپ نے لکھنا ہے 4 مرتبہ، پھر کسی کے پاس موچی کے پاس چلا جائیں، اس کو کہا اس کو ریگزین کے اندر ڈال کر دے، تو آپ نے ریگزین کے اندر ڈال کر اس کو اپنے گلے کے اندر، جس مریض کو بار بار پیشاب آتا ہو وہ اس مریض کو گلے میں ڈال دے، انشاءاللہ العزیز 7 دن یا 11 دن کے اندر آرام آ جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ لوگ اگر مجھے سپورٹ کریں گے تو یہ میرا چینل جو ہے یہ آگے چلے گا۔ جو میں نے صورت بتائی تھی نا الحاقۃ کو، اس کی بھی 4 مرتبہ آپ نے پڑھ کر مریض پر دم کرنا ہے، وہ پتھری باہر آ جائے گی، اور 4 مرتبہ لکھ کر سفید کاغذ پر آپ نے صرف اس کو پلانی ہے۔ جو دوسری آیت بتائی تھی سورۃ الہدیٰ کی آیت نمبر 44، تو وہ آپ نے 4 مرتبہ پڑھ کر دم بھی کرنی ہے، اور 4 مرتبہ سفید کاغذ پر لکھ کر آپ نے اس کا تعویذ بنانا ہے۔ الحاقۃ سورت کا تعویذ نہیں بنانا، آپ نے سورۃ ہدیٰ کی 44 نمبر آیت کا تعویذ بنانا ہے۔ 4 مرتبہ لکھنا ہے سفید کاغذ پر، اس کو کسی موچی کے پاس لے جائیں، اس کو کہیں اس کو ریگزین کے اندر ہمیں ڈال کر دے، وہ ریگزین کے اندر ڈال کر دے گا۔ آپ کسی بھائی کو پیشاب کی بار بار آ رہا تو وہ اپنے گلے میں ڈال دو، انشاءاللہ 7 دن یا 11 دن کے اندر آپ کا یہ پیشاب بھی بند ہو جائے گا، پتھری ریزہ ریزہ ہو کر باہر آ جائے گی۔ تو آپ نے جو پانی ہے یہ روز ہی تازہ پلانا ہے، روز تازہ دم کرنا ہے اور تازہ پلانا ہے، دوسرے دن نہیں۔ جو آج دم کیا اس کو آج ہی ختم کرنا ہے، کل والا کل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میری سب سے گزارش ہے، آپ میرے سپورٹ کریں، میرا چینل اسی طرح آگے جائے گا، آپ لوگوں کو وظیفے دیتا رہوں گا، آپ عمل کرتے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، کمنٹ کے اندر بھی بتانا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ اب مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔